السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تم ان کو برا بھلا مت کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی زیادتی کر کے بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو خوبصورت بنا دیا، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو بھی عمل وہ کرتے تھے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَسُبُّوا، اور نہ تم برا بھلا کہو، گالی دو۔ تسبو کا لفظ جو ہے یہ سب سے، اردو میں بھی کہتے ہیں سب و شتم، سب کہتے ہیں گھٹیا گالیوں کو، کسی کو حقیر بتانے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب کہلاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، یعنی جن بتوں کو، جن ہستیوں کو، تم انہیں گالی نہ دو۔ کیوں؟ ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالی دیں گے، یعنی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جواباً تمہیں نہیں، تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ یہاں لفظ عدوان استعمال ہوا ہے۔ عدوان جو ہے یہ مصدر ہے جو کہ عدوان کے معنوں میں ہے۔ عدوان کہتے ہیں ظلم کرنے کو، حق سے تجاوز کرنے کو، اور یہ تجاوز جب دل سے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عداوت، معادات۔ تو جو عدو ہوتا ہے، دشمن، وہ دل میں بھی نفرت رکھتا ہے، زبان سے بھی سب و شتم کرتا ہے، اور پھر بعض اوقات ظلم بھی کرتا ہے، یعنی فزیکلی بھی اٹیک کرتا ہے۔ تو جب عدوان دل سے ہوتا ہے تو اس کو پھر عداوت کہتے ہیں، دشمنی۔ اور اگر فعلی عداوت ہو تو عدو، جیسے زبان کے لیے استعمال ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ اس کے نتیجے میں وہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، جہالت برتتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے رک جائیں یا ہم آپ کے رب کی حجب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان مشرکوں کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان، ابو جہل، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، عمرو بن العاص، وہ سب تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسود بن ابی بختری، انہوں نے ایک شخص ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس نے ابو طالب سے یہ جا کر کہا کہ تمہاری قوم یہ چاہتی ہے، قوم سے مراد یہ سردار یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس آئیں، اس لیے کہ تم اپنے بھتیجے کا دفاع کرتے ہو، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہو۔ تو ابو طالب نے اجازت دے دی۔ تو اس کے بعد یہ سارا گروہ جو ہے یہ ابو طالب کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے الہوں کو کچھ کہنے سے رک جائیں تو ہم بھی آپ کے الہ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں وہ دے دوں جو تم طلب کرتے ہو، کیا تم مجھے وہ کلمہ دے دو گے جو میں چاہتا ہوں؟ تو ابو جہل نے کہا کہو بھتیجے، ہم تمہیں 10 کلمے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو ان کے چہرے بگڑ گئے۔ ابو طالب نے کہا قوم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جو آپ نے کہی ہے، کیونکہ اس میں تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں، سب کی نفی کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں
ان کو تو بہت غصہ آیا کہ ہمارے الہوں پہ لکیر پھیر دی. تو انہوں نے کہا کہ قوم یہ چیز پسند نہیں کرتی, آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات کریں, ایک اور کلمہ بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے چچا جان, میں اس کلمے کے علاوہ کچھ بھی طلب نہیں کروں گا. اس وقت مشرکین نے کہا, یا محمد لئن لم تنتہی عن سب آلہتنا, اگر تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا تو ہم بھی تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے نام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو جائے. علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں سد ذرائع کے معاملے میں آئی ہے, یعنی وہ رستہ ہی بند کر دو جہاں سے کسی خرابی کے آنے کا اندیشہ ہو. سد کہتے ہیں بند باندھنے کو. کبھی کوئی چیز حلال ہوتی ہے, مباح ہوتی ہے, لیکن اس سے اس لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے حرام کی طرف رستہ کھل جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی نے کئی مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت دی, آپ کی شان میں گستاخیاں کی, اور صحابہ یہ چاہتے بھی تھے کہ بدلے میں اس کی گردن اڑا دیں, لیکن آپ نے ہمیشہ اس بات سے روکا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ منافقین کے سردار کو قتل کر دیتے تو مدینہ میں ایک بغاوت پیدا ہو جاتی, ایک اور بڑا فساد کھڑا ہو جاتا, جس سے فائدے کی بجائے دین کو اور نقصان ہوتا کہ مسلمانوں کی توجہ کسی اور طرف لگ جاتی. تو منکر سے روکنے کے کچھ اصول ہیں. منکر سے روکنا اس وقت زیادہ بہتر ہے کہ جب اس سے منکر میں کمی آئے. اگر منکر سے روکنا بڑے نقصان کا باعث بنے, یعنی جتنا منکر ہے اس سے بھی بڑا منکر آ جائے, تو پھر انسان خاموش رہے. کذالک زینا لکل امت عملہم, اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا, یعنی ان کے لیے خیر, شر, اطاعت, نافرمانی جو بھی وہ کرتے ہیں اسے خوبصورت بنا دیا. یعنی مشرکین کے لیے بتوں کی پوجا, شیطان کی اطاعت کو خوبصورت بنا دیا. اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایمان لانا, اللہ سے محبت کرنا, نیکی کی طرف بڑھنا, وہ خوبصورت بنا دیا. تو ہر امت اس کے لیے کچھ خاص محبوب چیزیں ہوتی ہیں. تو اطاعت گزار لوگوں کے لیے نیک اعمال مزین کیے جاتے ہیں, ان کی دلچسپی, ان کی محبت نیکی کے کاموں کی طرف ہوتی ہے, اور گناہ کرنے والوں کے لیے گناہ کے کام مزین کر دیے جاتے ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان ان کے لیے وہ کام مزین کر دیتا ہے. اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان کو دل میں مزین کر دیتا ہے, جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا, خوبصورت بنا دیا. اور جو برے کام کرتے ہیں ان کے لیے برے کام خوبصورت ہوتے ہیں, جیسے کہ سورۃ فاطر میں آتا ہے أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا, کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا دیکھنے لگا, یعنی وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے, ہوتی وہ برائی ہے لیکن اس کو وہ برائی بہت اچھی لگتی ہے اور وہی خیر کا کام لگتا ہے. مثلاً مشرکین کے لیے ان کی اولادوں کا قتل کرنا شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ, اپنی اولاد کو قتل کرنا کوئی عقل بھی مانتی ہے کہ کوئی اچھا کام ہے, لیکن بتوں کے نام پر وہ اپنی اولاد چڑھا دیتے تھے, یا جیسے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, تو ان کو یہ کام نیکی کا کام لگتا تھا, اچھا کام لگتا تھا, حالانکہ یہ ایک انتہائی قبیح عمل تھا. تو ہم سب کو اگر اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس چیز سے محبت ہے اور پھر ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اگر ہماری محبوب چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی محبوب چیزیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہمارا ایمان سلامت ہے. لیکن اگر ہماری محبوب چیزیں وہ ہیں جو شیطان کی پسندیدہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے بندے ہیں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی اچھا لگتا ہے, کچھ ہی اچھا لگتا ہے, پھر دیکھا یہ جائے گا کہ پلڑا کس کا بھاری ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر شر بھی ہوتا ہے, تو کسی نہ کسی درجے میں بعض اوقات وہ کسی غلط چیز کو بھی اچھا سمجھ بیٹھتا ہے. لیکن پھر رجحان کس طرف, دوڑ کس چیز کی طرف لگی ہوئی ہے, نیکی کی طرف رجحان ہے,
یا پھر شر کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن جب لوگ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا. اگر عمل اچھا ہوگا تو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر عمل برا ہوگا تو برا بدلہ دے گا. یعنی ہر انسان کا عمل اس کی جزا بن جائے گا، اس کا بدلہ بن جائے گا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادب ہر لحاظ سے ملحوظ رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارا دین بدنام ہو، جس سے ہماری کتاب بدنام ہو، جس سے ہمارے رب کو کوئی برا بھلا کہے. ایسے سب کاموں سے رک جانا ہے. ایسے ہر قول اور ہر فعل سے رکنا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہا جائے. پھر اسی طرح یہ کہ جہاں فساد زیادہ ہو رہا ہو تو وہاں تھوڑی سی مصلحت کو چھوڑ دینا بہتر ہے، یعنی چھوٹی نیکی کو وہاں چھوڑ دینا بہتر ہے. اسی طرح ہمیں کسی کے والدین کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پہ لعنت کرے. پوچھا گیا اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے والدین پہ کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ خود ہم اپنے والدین پہ تو کوئی نہیں لعنت کرتے. آپ نے فرمایا آدمی کسی کے والد کو گالی دے تو وہ اس کے والد کو برا بھلا کہے گا، یعنی گالی دینے والے کے. اگر وہ کسی کی ماں کو برا بھلا کہے گا تو وہ جواباً اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا. تو اس طرح انسان اپنے والدین پر گالی گلوچ کا خود ذمہ دار بنتا ہے کیونکہ اس نے پہل کی اور دوسرے کے والدین کو برا بھلا کہا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو جہاں نیکی کی کوئی بات بتانی ہو وہاں نرمی سے کام لینا چاہیے، دوسرے کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے، نیکی کے کام کرنا زیادہ پسند ہے یا شر کی طرف رغبت زیادہ ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور انہوں نے اللہ کے نام پر اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے. کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا چیز تمہیں آگاہ کرے کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. جب ایک آیت نازل ہوئی سورۃ الشعراء کی ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی ایسی نشانی اتار دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں. تو مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے پتھر پہ عصا مارا تو چشمے پھوٹ نکلے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ نے ہمیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں بتایا، آپ ہمیں بھی کوئی نشانی دکھائیں، جیسے پچھلے انبیاء نے نشانیاں دکھائیں ہمیں بھی کوئی نشانی دکھائیں. آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کی، کیونکہ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر صفا سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اس پر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوا تو کیا واقعی تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہنے لگے آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد ان میں سے کسی نے کفر کیا تو پھر میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیجئے، صفا پہاڑی سونے کی نہ بنے، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ڈیل دے دی جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دعا سے رک گئے
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تھا. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کب مانی تھی؟ ان نشانیوں پہ کہاں ایمان لائے تھے فرعون اور اس کے درباری، سوائے ایک رجل مومن کے یا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے. وہ ان معجزوں کو دیکھ کے نہیں، وہ تو ویسے ہی اسلام لے آئے تھے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے باوجود کون سے سب لوگ مان گئے تھے ان کو؟ انہوں نے تو ان کے قتل کے مشورے شروع کر دیے تھے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان میں سے باہر آئی، لیکن اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر کہنے لگے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، اور مانے نہیں اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. تو پچھلی قومیں بھی آیات پر معجزات پر ایمان نہیں لائیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعا واپس لے لی، کیونکہ معجزہ طلب کرنے پر جو ایمان نہ لائے پھر اس پہ عذاب آ جاتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے مائدہ کی درخواست کی تھی نا، پیچھے ہم سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک میں اسے تم پہ نازل کرنے والا ہوں، تو جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا اس جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ دیا ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. جہد کا لفظ ہے مشقت، اور جہد کہتے ہیں طاقت کو، یعنی پوری قوت لگا کے یہ قسم کھاتے ہیں. کیا؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر نشانی آ گئی تو ضرور بضرور مان جائیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ قسم کھاتے تھے تو لات اور عزا کی کھاتے تھے، اور اگر کسی بڑی بات کی قسم کھانی تھی تو اللہ کا نام لیتے تھے. تو یہاں اسی لیے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھا کے کہا انہوں نے. تو مشرکین جو ہے اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی اپنی قسمیں پختہ کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے یہ قسمیں کھائیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کائناتی نشانیوں میں سے کوئی نشانی لے آئیں تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور ہم مان جائیں گے کہ آپ اپنی تبلیغ میں سچے ہیں. کیونکہ پیچھے انہوں نے معجزات طلب کیے تھے نا، تو اس کی ریفرنس میں بات. قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نشانی بھیجنا مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک نشانیاں دی گئی تھی. قرآن مجید بذات خود ایک معجزہ تھا. پھر شق قمر ہوا، پانی کا انگلیوں سے پھوٹنا، کھانے کی مقدار بڑھ جانا، کنکریوں کا تسبیح کرنا جو صحابہ کرام کو سنوائی گئی تھی، درختوں کا آپ کی بات ماننا، حیوانات سے آپ کا کلام کرنا، آپ کی دعاؤں کا قبول ہونا، اور مشرکین کو بھی پتا تھا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح آپ کی پیشن گوئیوں کا سچ ہونا جو روم وغیرہ کے بارے میں کی گئی تھی یا جنگ بدر کے بارے میں کی گئی تھی. پھر اسی طرح اہل ایمان کے غلبے کی پیشن گوئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ حاصل ہوئی تھی، ان کے سامنے تھی. آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک چیز انہوں نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ آخر تک نہیں مانے. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا معلوم، یعنی مومنوں سے خطاب ہے کہ آپ کو کیا معلوم، انہا کہ وہ نشانیاں، اذا جاءت جب آ چکی، لا یؤمنون یعنی آ بھی چکی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، مان کے نہیں دیں گے. تو یہی وجہ ہے نشانیوں کے مطالبے کو پورا نہ کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور یہ پھر ان کے حق میں بہت خطرناک ہے. جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا آپ نے انگلی کے اشارے سے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ القمر میں، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قیامت قریب آ گئی، چاند شک ہو گیا، اور اگر کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو منہ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایک چلتا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شق قمر کے معجزے کو انہوں نے نہیں مانا تو ان پہ عذاب کیوں نہ آیا؟ کیونکہ وہ انہوں نے اسپیسیفک معجزہ نہیں مانگا تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کیا تھا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیں گے. نقلب کا لفظ قلب سے ہے. قلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل سمت سے پھیر دینا. یعنی مثال کے طور پر یہ آپ سامنے کے سرفیس دیکھ رہے ہیں، تو اگر اس کو الٹ دیا جائے تو یہ قلب ہوتا ہے، یعنی اس کی اصل سمت سے اس کو دوسری طرف موڑ دینا. اور یہاں دلوں اور آنکھوں دونوں کو پھیرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس وہ معجزات آئے جو بہت طاقتور ہوں گے اور بہت مغلوب کرنے والے، یہ جس کی تجاویز خود پیش کر رہے ہیں، اور یہ جان بھی لیں گے کہ یہ معجزات سچے اور رسول کی صداقت پر مبنی ہیں، دلیل ہیں، تو بھی یہ اپنے کفر پہ جمے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی نگاہوں اور دلوں کو پھیر دیں گے، ہم انہیں توفیق نہیں دیں گے کہ ان کو دیکھ کر ایمان لائیں. کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کیونکہ وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے. بہی سے کیا مراد ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ قرآن پر ایمان نہیں لائے، اس لیے ہم پھر باقی کسی اور چیز پر ایمان لانے کی توفیق نہیں دیں گے ان کو. یا پھر بہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ آپ کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر آئندہ بھی ان کو توفیق نہیں ملے گی. اور اس کے علاوہ بھی جو آیات نشانیاں پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی جو لوگ پہلی بار نشانی دیکھ کر ایمان نہیں لائے وہ دوسری بار بھی نشانی دیکھ کر ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ہم ان کے اور ان کی ہدایت کے درمیان حائل ہو جائیں گے بطور سزا کے. یاد رکھیے، جو شخص ہٹ درمی کی وجہ سے پہلی بار کسی حق کا انکار کر دیتا ہے وہ آئندہ بھی کر دیتا ہے، اس کو پھر توفیق نہیں ہوتی. یہ بہت ڈرانے والی بات ہے کہ جب سچائی انسان کو نظر آ جائے نا تو پھر اس کو مان جانا چاہیے، ضد نہیں لگانی چاہیے. تو جو لوگ ضد لگاتے ہیں اور حق دیکھ کے انکار کر دیتے ہیں تو پھر ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے حق کو قبول کرنے کی. ایسے شخص سے حق کو قبول کرنے کی توقع رکھنا بھی فضول ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ کیوں ہٹ درمی دکھاتے ہیں؟ تکبر کی وجہ سے. اپنی عقل کو، اپنی تعلیم کو، اپنے سٹیٹس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم زیادہ عقل مند ہیں. تو جب کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تکبر کی سزا کے طور پر ان کو، ان کی نگاہوں کو، ان کی عقل کو نشانیوں سے پھیر دیتا ہے. جیسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. تو تکبر کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت پانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں آیت ہے نا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں اور دل پھر جائیں گے، اور جیسے وہ دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے، پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، تو یہاں بھی وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ ہم ایمان لے آئیں اور ہدایت پہ چل پڑیں. تو اس وقت ان کو یہ توفیق نہیں دی جائے گی، کیونکہ اگر انہیں دنیا میں بھیجا بھی جائے تو وہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے. جس سورۃ الانعام میں ہی آتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر وہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو ضرور وہی کچھ کریں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جیسے پہلی امتیں ایمان نہیں لائیں، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے معجزات دیکھ کر. کما لم یؤمنوا سے مراد کون ایمان نہیں لائے؟ وہ پہلے لوگ. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جہنم میں ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا عذاب دینے کے لیے. کچھ مفسرین کے نزدیک آدھا حصہ دنیا کا ہے، آدھا آخرت کا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہے، وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ فِي الدُّنْيَا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، تھک جانے والے.
یہ کب؟ دنیا میں. یعنی چہرے ان کے تھکے دنیا میں اور ذلیل ہوں گے قیامت کے دن. آدھا آخرت کے بارے میں، آدھا دنیا کے بارے میں. ابن عباس کہتے ہیں مشرکین نے جب قرآن مجید کا انکار کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، تو اس کے بعد ان کے دل کسی بھی چیز پر نہ ٹکے، کسی بھی چیز پہ ثابت قدم نہ رہے، بلکہ ہر چیز سے پھر گئے. پھر رسول کا انکار، آخرت کا انکار، فرشتوں کی حیثیت کا انکار، ہر چیز کا انکار کرتے چلے گئے. یعنی اگر انسان کے پاس ایک ایمان نہ ہو تو پھر بہت سی چیزوں میں شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں اور انسان چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے. جب میں اور آپ جب ایک دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے اور اس کی ساری باتیں سچی ہیں اور ہمیں ساری ماننی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر جو یہ بتاتی ہیں ہم مانتے چلے جاتے ہیں، چاہے ہماری عقل کو سمجھ آئے یا نہ. ہم کہتے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے تو سچ ہی فرما رہے، ایسا ہی ہوا ہوگا. لیکن اگر اول مرہ کتاب کا ہی کوئی انکار کر دے تو پھر اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کا تو بدرجہ اولا وہ انکار کرے گا، کیونکہ وہ تو مانتا ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. آپ اسے کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، وہ کیا جانے قرآن مجید کیا ہے، وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. دیکھیں نا، ایک نان بلیور جو ہے، اگر آپ اس کو قرآن کی آیت کا ریفرنس دیتے ہیں اور وہ کیا کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ تو کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب. تو جو لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے یا رسول کو نہیں مانتے تو پھر وہ ان کی کسی بات کو بھی نہیں مانتے. پھر آپ ان کو 100 حدیثیں سنائیں، وہ کسی حدیث کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ رسول کو ہی نہیں مانتے سچا. اسی طرح اگر آپ کسی کو آخرت سے ڈرا رہے ہیں اور وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں کہ آخرت نے آنا ہے، قیامت ہوگی، ایک بدلے کا دن ہے، یا اس دن حساب کتاب ہوگا، وہ مانتا ہی نہیں، آپ اس کے سامنے جتنی دفعہ مرضی بات کریں کہ دیکھو آخرت میں پکڑ ہوگی، آخرت کا عذاب ہوگا، جہنم ایسا ہے، جنت ایسی ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کو یہ باتیں بتانے کا، کیونکہ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، بنیاد پر ایمان نہیں تو اوپر سے کس چیز کا پھر شکوہ. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ انسان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ عدل کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے ہوئے ہیں، وہ خوب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں. طغیان کا لفظ جو ہے یہ طا غین اور یا سے ہے، طاغوت بھی اسی سے ہے. طغیانی کہتے ہیں سرکشی کرنے کو، نافرمانی میں حد سے بڑھنا. فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، انہو طغا، نافرمانی کیا، نافرمانی میں حد سے ہی بڑھ گیا. پانی کا دریا کے کناروں سے باہر آ جانا، یہ طغیانی ہوتی ہے نا. سیلاب آتا ہے جیسے، تو وہ اپنی حدوں سے باہر آ گیا نا، تو اس نے تباہی مچا دی. یا مہون کا مادہ عین میم ہا ہے، امہن. امہن کہتے ہیں حیرانگی کی وجہ سے کسی کام میں تردد سے کام لینا. فی طغیانہم یا مہون. اس طرح ایک معنی امہن کا یہ بھی کیا جاتا ہے، امیون کہتے ہیں آنکھ کے اندھے کو، اور امہن کہتے ہیں دل کے اندھے کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان نہ لانے کا سبب کیا ہے، ان کی سرکشی، ان کا تکبر. وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں. ہم نے محنت کی ہے، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ہم سیلف میڈ انسان ہیں، اب تم ہمیں کیا بتانے کے لیے آئے ہو، ہم زیادہ جانتے ہیں دنیا کے اتار چڑھاؤ. تو جو لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتے. اور ویسے بھی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ ظلم نہیں کرتا کسی پر، لیکن اس کا فیصلہ برحق فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کون سی چیز دی جائے اور کس کو کون سی چیز نہ دی جائے. دین کے کسی حکم کے اوپر انسان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اسے منہ نہیں موڑنا چاہیے، ورنہ انسان اور بھی بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. تو بندوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جن کے اندر قرآن سن کر ایمان بڑھتا ہے، آیات ان کا ایمان بڑھاتی ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اندھا پن بڑھتا ہے، ان کی سرکشی اور بڑھتی ہے. جتنا ان کو دین کی بات بتاؤ اتنا وہ زیادہ بگڑتے ہیں. وجہ سے آتا ہے نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. منافقین قرآن سنتے تھے تو ان کے دلوں میں ہی نہیں اترتا تھا، جیسے آتے تھے ویسے اٹھ کے چلے جاتے تھے.
لیکن مومنوں پہ جب کوئی صورت نازل ہوتی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، ان کا یقین بڑھ جاتا تھا، ان کا توکل بڑھ جاتا تھا. اور منافقین وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی پہلی نجاست پہ مزید نجاست کا اضافہ ہو جاتا تھا. ایک ہی چیز ہے. اس کی مثال یوں ہے جیسے بارش برستی ہے نا، تو جو صاف زمین ہوتی ہے جب اس پہ بارش برستی کیسی خوشبو اٹھتی، مزہ آ جاتا ہے. بالکل ایک یونیک قسم کے ایکسپیرینس ہوتا ہے صاف ستھری مٹی کے اوپر جب بارش برستی. لیکن وہی بارش جب کسی گندگی کے ڈھیر پہ برستی تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ایسی اسمیل آتی، ایسی سڑاند اٹھتی ہے کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی حال قرآنی وحی کا ہے. قرآن کی وحی بھی بارش کی طرح ہے، صاف دلوں پہ پڑتی ہے تو ان سے خوشبو اٹھتی ہے، ان کا نور بڑھ جاتا ہے. اور بگڑے ہوئے لوگ کوئی آیت سنتے ہیں تو ان کا بگاڑ اور بڑھ جاتا ہے، سرکشی اور بڑھ جاتی ہے. اور جن کا پھر بگاڑ بڑھتا ہے اللہ ان کے دلوں پہ مہر لاتا ہے اور قرآن ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے.